ہیپی نیو ایئر بولنا، یہ ساری چیزیں تھی. تو اگر آپ اس کے اوپر وضاحت فرمائیں تو بہتر ہوگا. ایک ہے شمسی کیلنڈر اور ایک ہے قمری کیلنڈر. ساتھ میں موسموں کا بننا، پھر ان موسموں کے بننے سے اللہ کی نعمتوں کا نزول ہونا اور ان مہینوں کا حساب رکھنا، یہ فرض کفایہ ہے، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جس قوم سے مشابہت کرے گا کل قیامت میں وہ اسی کے ساتھ ہوں گا. جلوس بند کر دیا جائے یہ نہیں کہہ رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو صحیح راہ پر لایا جائے. 5 چیزیں ہیں کہ ان کو ان کے ضائع ہونے سے پہلے ان کی قدر کر لو، اور اٹھ پٹانگ قسم کی شاعری کر لینا اور کون سی میری جان ایسا بول بلا کر خوب اپنے فالوور بنا لینا، وہ ایک الگ شے ہے. اس وقت رات کے 1:30 بج رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین. تو آج ہمارے پاس دوبارہ سے ایک نیو ٹاپک ہے. آج ہم پھر سے آئے ہیں ایک نیو پوڈ کاسٹ کو لے کے. ہمارے کافی سارے پوڈ کاسٹ ہم نے ڈالے ہیں اور جو کافی اچھا رسپانس آپ لوگ اس کو دے رہے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے، آپ اس کو پسند کر رہے ہیں. تو آج ہم ایک نیا موضوع لے کے آئے ہیں. 31 کی جو نائٹ ہوتی ہے، نیو ایئر جو ہوتا ہے، اس کو ہم ڈسکس کرنے والے. تو آج ہمارے ساتھ ہیں مولانا سرفراز احمد اشعری صاحب. تو ان سے ہم کچھ گفتگو کریں گے اور کچھ سوالات پوچھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت، جو یہ 31 کی نائٹ ہے، اس میں ہم لوگ جنرلی خوشی مناتے ہیں کہ نیو ایئر آنے والا ہے کر کے، اور بٹ بہت ساری چیزیں اس میں وہ الٹی سیدھی بھی ہوتی ہے، خرافات وغیرہ بھی ہو جاتی ہے. تو تھوڑا سا اس کے تعلق سے آج ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ نوجوانوں کا کچھ کوشچن وغیرہ آئے تھے کہ اس کو کیسے کیا سیلیبریٹ کیا جائے، اور اسلام میں کیا اس کی حقیقت ہے، یا پھر ہم کو محرم میں ہمارے اسلامک میں ایئر میں سیلیبریٹ کرنا چاہیے، ہیپی نیو ایئر بولنا، یہ ساری چیزیں تھی. تو اگر آپ اس کے اوپر وضاحت فرمائیں تو بہتر ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہت اہم موضوع جو اس زمانے میں نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس پہ بات ہونی چاہیے. اور ابھی تو ہماری قوم کا حال یہ ہے، بالخصوص نوجوانوں کا، کہ وہ ایک بغیر بریک کی گاڑی کے طرح ہو گئے ہیں کہ کوئی بریک ہے ہی نہیں، سمجھے. گڈھے بھی کود رہی ہے، بریکر بھی کود رہی ہے گاڑی، اور چل رہی ہے بس. اور کون سے حادثے کا یہ آگے جا کے شکار ہونے والی ہے، اس کا علم نہ اہل علم کو ہے اور نہ عوام کی. تو بات اللہ ماشاء اللہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہے. رہا سوال یہ کہ اس کو لے کر جو میرے نظریات ہے وہ آج ہم اس میں آپ سے گفتگو کر لیں گے. پہلے تو یہ بات سمجھے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو اور روزمرہ کی زندگی کے اعتبار سے ہمیں 2 کیلنڈر کی ضرورت پڑتی ہے. ایک اسلامک کیلنڈر ہے جو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پر ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کیلنڈر کے بھی 12 مہینے ہیں. ٹھیک ہے. اور دنوں کی تعداد جو اس میں ہے وہ کسی مہینے میں 30 تو کسی میں 29 دن کا مہینہ ہوتا ہے. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جیسے اسلامک کیلنڈر میں 31 دن ہوتے ہیں، اس میں 30 ہوتے ہیں، ایسا کیوں؟ عیسائی کیلنڈر کی بات ہے بتا رہا ہوں، وہی میں اسی کی طرف لے جا رہا ہوں آپ کو. یہ ہے کہ 12 مہینے اس میں بھی ہوتے ہیں، دن 29 یا 30 ہوتے ہیں. اور اس کے مقابل میں ایک اور کیلنڈر ہے جس کی ضرورت ہم کو روزمرہ کے معمولات کے لیے پڑتی ہے، وہ ہے عیسوی کیلنڈر جسے کہا جاتا ہے. تو اصل میں دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے پہلے کہ یہ کیلنڈر کا وجود کہاں سے ہوا. ٹھیک ہے. تو کیلنڈر کی جو ہجری کیلنڈر جو ہے، جس کو اسلامک کیلنڈر کہتے ہیں، اس کو ہجری کیلنڈر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ معظمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں سے اس کا اسٹارٹ ہوا، اس لیے اسے ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے. ہجرت سے ہجری کیلنڈر ہے، تو اسے یہ اس کا نام ہو گیا. اور عیسوی کیلنڈر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک ہفتے، جب ان کا خود کا کہنا ہے کہ 25 دسمبر کو مناتے ہیں وہ کرسمس، لیکن اس کے ایک ہفتے بعد وہ نیو ایئر مناتے. تو وہ بھی انہوں نے اپنا خود ساختہ ان کا ہے. لیکن اصل میں آپ کو اسے پہلے سائنس کے اعتبار سے بھی سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. تو شمسی کیلنڈر کہا جاتا ہے اسے اردو میں.
یعنی شمس سے اس کا تعلق ہے. سورج مطلب ہاں سورج سے. ایک ہے شمسی کیلنڈر اور ایک ہے قمری کیلنڈر. ٹھیک ہے. ان کے وجود کے اعتبار سے تو میں نے بتا دیا کہ ہجرت اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے ان کا نام ہے، لیکن اصل میں یہ نظام جو ہے وہ کون سے قاعدے سے چل رہا ہے؟ تو وہ ایک چل رہا ہے سورج کے نظام سے، یعنی شمسی نظام ہے وہ جو ہے اس سے، یعنی سورج نکلنے اور ڈوبنے کا پر دار و مدار ہے اس کا. ٹھیک ہے. اور قمری کیلنڈر جو ہے وہ چاند کی گردش پر منحصر ہے، اس کے حساب سے وہ ترتیب پاتا ہے. جو 29 اور 30 دن جو ہوتے ہیں وہ چاند کی گردش پر ہے منحصر ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے سورج کی گردش پر منحصر ہے. اب رہا سوال یہ کہ ہمیں کیا منانا اور کیسے منانا، کس کو منانا اور کس کو نہیں منانا، تو یہ ایک الگ موضوع ہے پورا. سمجھ میں آیا؟ بندے مومن کی شان تو یہ ہے کہ اس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے. وہ جو بھی کام کرتا ہے تو پہلے وہ اس چیز کی پڑتال کرتا ہے، جانچتا ہے اس چیز کو، کیا میرے اس فعل سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوں گا یا ناراض ہوں گا. یہ ایک اصول ہے. اس اصول کو اپنے ذہن میں رکھے کہ وہ فعل جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو ہم نے وہ کرنا ہے، اور جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو وہ کام کو ہم نے نہیں کرنا ہے. یہ اصول ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. اب دیکھیے آپ کہ چاند بھی رب نے پیدا کیا اور سورج بھی. یہاں تھوڑا سا میں دوسروں سے مختلف ہو جاتا ہوں، یہ میری سوچ ہے. اب سب کو ہضم ہو یہ ضروری نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں یا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائے کہ چاند کس نے بنایا اور سورج کس نے بنایا؟ ہمارے رب نے بنایا. تو یہ جو دونوں ہی نظام جو ہے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، کسی انسان کے نہیں بنائے ہوئے. یعنی اس کو عیسائیوں کا سال بتا کر اس کی ایک دم پرزور مذمت کی جائے، یہ بھی درست نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ وہ نظام سورج کا نکلنا، طلوع ہونا اور اس کا غروب ہونا، اور پھر اس کی زمین اور سورج اور سیاروں کی حرکتوں کی وجہ سے دنوں رات کا بننا، ساتھ میں موسموں کا بننا، پھر اس کے بعد ان موسموں کے بننے سے اللہ کی نعمتوں کا نزول ہونا، سب سورج پہ ڈیپینڈ. وہ نظام ہے، اس نظام کی وجہ سے موسم بدل رہے ہیں. موسم بدلتے ہیں تو گرمی آتی ہے تو گرمی کے اپنی فصلیں ہوتی ہے، پھل نکلتے ہیں اس موسم میں. سردی آتی، اس کے بعد برسات آتی ہے تو برسات میں پھر فصلیں نکلتی ہے. پھر سردی آتی ہے تو سردی کے اپنے پھل ہوتے ہیں. وہ نعمتیں ہیں اللہ کی جو اس نظام کے تحت چل رہی ہے سب کچھ. تو وہ بھی اللہ کا نظام، یہ بھی اللہ کا نظام. سورج بھی رب نے بنایا، چاند بھی رب نے بنایا، اور اسی سے یہ دونوں، اور دونوں چیز ہمیں ہماری مذہبی اور دنیاوی ضرورتوں کے لیے ضروری ہے. اب دونوں کو سمجھ لیں آپ کہ اسلامی کیلنڈر کی ہمیں ضرورت اس حد تک ہے کہ اس کا علم ہونا، یعنی اس کو گننا اور ان مہینوں کا حساب رکھنا، یہ فرض کفایہ ہے. یعنی کسی نہ کسی کو یہ فرض ادا کرنا پڑے گا کہ اس کو یاد رکھنا پڑے گا. سمجھ میں آیا؟ کیوں؟ کیونکہ اسلام کے رکن جو ہے وہ 5 ہے. بنیادی پلر جو ہے وہ 5 ستونوں پر اسلام کا دار و مدار ہے. وہ 5 ستون کون سے ہیں؟ ایک ہے توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. ٹھیک ہے، یہ 5 چیزیں ہیں جو اسلام کے پلر ہے. تو اب اس کے اندر آپ دیکھیے توحید اور نماز، یہ 2 چیز کو ابھی آپ، یہ تو روزمرہ کا یعنی توحید تو ہر وقت رہنا چاہیے، نماز ہر روز ہے 5 وقت. ٹھیک ہے. اب رہا سوال یہ کہ روزہ، تو اس کے لیے رمضان کا مہینے کا ہونا شرط ہے، اس لیے اس کا حساب رکھنا ضروری ہے سال کا، تاکہ رمضان کب آئے گا اس کا علم ہو، اور ہم اس کا علم جب ہوگا تو ہم اس کے روزے برابر رکھیں گے، چونکہ وہ فرض ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز پھر اس کے بعد میں زکوٰۃ، تو زکوٰۃ 1 سال میں ادا کرنی ہے. تو جب وہ اسلامی سال کی کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، یا آپ نے کب دیا ہے اور آپ کا سال کب پورا ہو رہا ہے، اس کا علم آپ کو ہونا چاہیے، جبھی جا کر آپ زکوٰۃ کے معاملات کو حل کریں گے. اسی طرح اب تیسرا تو حج ہے. تو حج بھی ایک مخصوص ایام میں ہوتا ہے،
وہ ایک خاص مہینے میں ہے، خاص تاریخ میں ہے، تو ان تاریخوں کا علم ہونا ضروری ہے. تو یہ اس وجہ سے اس کیلنڈر کا ہونا، ہجری کیلنڈر کا ہونا اور اس کے سال گزرنے اور اس کے مہینوں کا علم ہونا یہ فرض کفایہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا حساب کتاب رکھے، تاکہ امت مسلمہ کو یہ چیز معلوم ہو کہ رمضان کب آنے والے ہے، ہم حج کب آنے والا ہے، اور ہم کو زکوٰۃ کب دینی ہے. تو اس لیے وہ فرض کفایہ ہے، اس کا علم ہونا چاہیے، ضروری ہے. وہ جس طرح ہمیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ یاد ہوتے ہیں، اسی طرح ہمیں اسلامک منتھ بھی یاد ہونا چاہیے. سمجھ میں یہ بہت بڑا عالمیہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے اسلامی مہینوں کو جانتے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر جہالت کا عالم یہ ہے کہ پھر ہم نے اس کے لیے اپنے اپنے اعتبار سے الگ الگ مہینوں کے نام بھی لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ یا نام بدل دیتے، جیسے شب برات ہے تو شب برات سے لوگوں کو زیادہ یاد نہیں رہتی، بلکہ یہ رہتی بڑے بڈھوں کی عید، ایسے یاد رکھتے ہیں اس کو. اسی طرح بہت پہلے، ابھی تو ختم ہو گیا، علماء نے اس کے اوپر تنبیہ کی. 12 وفات، 12 ربیع الاول شریف کو 12 وفات ہی بولتے تھے، نہیں 12 وفات نہیں ہے، اس کو ربیع الاول شریف بولے، اس سے منع فرمایا علماء نے، تو وہ روکا. تو ہونا جو چاہیے وہ اس کے جو ضرورت ہے اس کے تحت اس کا ہونا ضروری ہے، اور فرض کفایہ ہے اس کا علم ہونا ضروری. تو نام بھی یاد کرے 12 مہینے کے جو ہے، اور ترتیب سے، یعنی ادھر کا ادھر بھی نہیں، سب یاد ہونا چاہیے. بہرحال ایک جگہ کنفیوژن ہوتا ہے رمضان کے آس پاس کہیں تو بھی، باقی تو سیکوینس میں ہوتے وہ وہیں پہ جنرلی لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے. کیا مطلب؟ میں نہیں سمجھا. نہیں جیسے محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، اس میں جنرلی لوگوں کو دقت ہوتی ہے. کوئی بہت آسان شے ہے وہ، ایسا نہیں ہے. بہرحال جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کا علم ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کیلنڈر کی اور بھی بہت سی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی ہے نا. جیسے کہ آپ کو اپنے بچے کی بسم اللہ خوانی کرنی ہے. اچھا، یہ بھی ایک نئی چیز ہوں گی ابھی لوگوں کے لیے، بہت کم لوگ جانتے بسم اللہ خوانی کیا ہوتی ہے. تو بسم اللہ خوانی ہمارے بزرگوں نے کہا 4 سال 4 مہینہ 4 دن میں بسم اللہ خوانی کرے، بچے کو پڑھانا شروع کرے. اس کے لیے بھی ضرورت پڑیں گی اس کیلنڈر کی. اور بھی بہت سارے معاملہ، عقیقے کے کیا بولتے جانوروں کے تعلق سے بھی ہے کہ کتنے سال کا ہو، کیسا ہو، یہ سب چیزیں کہاں سے اس کا علم ہوگا. یہ اس لیے ان جو دین سے منسلک جو تاریخیں ہیں اور جو ہمارے بڑے دن ہیں ان کو یاد رکھنے کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. اور الحمدللہ ہم اہل سنت سے ہے، تو ربیع الاول شریف کو بھی یاد رکھنے کے لیے ہم کو ان کی ضرورت پڑیں گی نا، کیلنڈر کو. ٹھیک ہے. ہاں، پھر شادیوں کے لیے بھی لوگوں کو کیلنڈر کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں، تو اردو ہی ڈھونڈتے. وہ کس لیے ڈھونڈتے میں بتا چکا اس کے پہلے. ہماری جو گفتگو ہوئی کہ محرم کا مہینہ کون سا ہے، سفر کا مہینہ کون سا ہے، اور قمر در اقرب کب ہے، وہ دیکھنے کے لیے. جو ناظرین یہ پوڈ کاسٹ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہم ان کے لیے بتانا چاہیں گے ہمارا اس کا ٹاپک آلریڈی ڈسکس ہو گیا ہے، آپ کو پوڈ کاسٹ کی لنک مل جائیں گی، آپ اسے بھی دیکھیے. جی حضرت. تو یہ ہو گئی اس کی ضرورت. رہا سوال یہ جو شمسی کیلنڈر ہے، یعنی جو چاند سورج کے دنوں کے اعتبار سے جو ہے، تو اس کی ضرورت، یہ ایک یونیورسل کیلنڈر ہے. ٹھیک ہے. سارے پروگرامات دنیا کے اور آپ کی بھی زندگی کے انہی تاریخوں سے منسلک ہوتے ہیں. ہر چیز میں جو ہے یہ چیز، اب آپ کے پاس جو موبائل ہے اس موبائل میں بھی یہی کیلنڈر آپ کو فرنٹ پہ لکھیں گا. جو اینڈرائڈ کی جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ یہ دے دیں گا. تو یہ یونیورسل کیلنڈر ہے، تو اس کی بھی اپنی ضرورت ہے. اور آپ کو آپ کے ملک کے معاملات کو دیکھنا ہے نا، تو اس کے لیے بھی آپ کو اس کی ضرورت پڑیں گی. بہت سی تاریخیں ہوتی ہے، جیسا 15 اگست ہے، 26 جنوری ہے، مناتے ہیں نا. تو اس کیلنڈر کی ضرورت ہے. سمجھ میں آیا؟ ضرورت دونوں کی. سوال یہ نہیں ہے کہ آپ مطلق اس کو عیسائیوں کا کیلنڈر بول کے ریجیکٹ نہیں کر سکتے، وہ آپ کی ضرورت میں شامل ہے، اس کو سمجھے. یہی جو تنگ نظری ہے یہ ہم کو کہیں نہ کہیں اور لے جاتی ہے. تنگ نظری کو تھوڑا سا ہٹائے اور علماء سے رابطہ کرے، پوچھے کہ اس کے تعلق سے کیا. اب رہا سوال جو سخت موضوع جس پر ہم آئیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان تاریخوں جو خاص آ رہی ہے 31 نائٹ، اس میں جو ہونے والی خرافات ہے اس کی بھرپور مذمت ہونی چاہیے، نہ کہ ہیپی نیو ایئر کی. سمجھ میں آیا؟ آپ
یعنی اس میں کوئی مبارکباد دینے میں کوئی شرعی قباحت اس کے اندر نہیں ہے، لیکن آپ اس کو عیسائیوں کی طرز پہ منائیں گے، ہے نا، جیسے وہ مناتے ہیں، تو پھر وہ حدیث مبارکہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جس قوم سے مشابہت کرے گا کل قیامت میں وہ اسی کے ساتھ ہوں گا. سمجھ میں ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے موجود، ہے نا، کہ آپ مشابہت نہ کریں ان سے. سمجھ میں، لیکن لوگ کر رہے ہیں. اب دیکھیے وہ ہوتی ایک رات ہے، لیکن اس کے لیے جو انتظامات ہوتے ہیں، اس کے لیے جو تیاریاں کرتے ہیں لوگ، وہ کتنی خطرناک انداز میں ہوتی ہے اور کتنے ساری گناہوں کو اپنے ساتھ لے کے آتی ہے وہ رات. سمجھ میں، وہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے نوجوان بھی اب بہت تیزی سے جو ہے اس مادی دنیا کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں، اس عریانیت والی زندگی کے عریانیت والی دنیا کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں. اور ایک موضوع ہو نا، ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں، رہ کر سینکڑوں باتوں کا خیال آتا ہے. اگر ایک آدھ بات ہو تو آدمی اس پہ ڈسکس کرے، اب کس پہ کرے اور کس کو چھوڑے یہ آدمی کو سوچنا پڑتا ہے. لیکن اس رات میں جو عام طور پر جو ہوتا ہے خرافات، وہ اب جگ ظاہر ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے کہ پہلے سے تیاری کی جاتی ہے. نوجوان لڑکوں کا گروپ جو ہوتا ہے وہ اپنے اپنے اعتبار سے تیاریاں کرتا ہے. یار 31 آ رہی ہے تو کیا کرنا ہے، تو کوئی ہوٹلوں کا رخ کرتے ہیں، کوئی اپنی ٹیرس کے اوپر انتظامات کرتے ہیں، کئی لوگ ہوٹل یا لان، چھوٹے چھوٹے ریزورٹ جو شہر کے باہر ہوتے ہیں وہاں کا انتظام کرتے ہیں. پھر اس کے اندر کچھ بڑے وبال جو ہے جیسے کہ شراب نوشی، ہاں شراب نوشی، زنا، سمجھ میں، اور پیسوں کا بیجا اسراف، بالکل اسراف، بے تحاشا پیسہ، یہ سب چیزیں جو ہے اب ان کو آپ پہلے سمجھے. دیکھیے وہ آدمی، یہ تو نیو ایئر منانا جو ہے ابھی تو حال یہ ہے کہ ہر قوم اس کو منا رہی ہے، پوری دنیا میں ہر آدمی اس کو مناتا ہے. بس ایک اسلام ہے واحد مذہب، یہ بھی ہمارے دین کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ساری دنیا نیو ایئر منا رہی ہے، کوئی اس کی تردید نہیں کرتا اور اس میں ہونے والی خرافاتوں پہ کوئی مذہب بات نہیں کرتا. صرف بات کرتا ہے تو ہمارا اسلام کرتا ہے کہ اس کے اندر جو ہو رہا ہے وہ ہے صحیح یا غلط ہے. صرف ہمارے ہاں یہ چیز ہے، باقی کسی کے ہاں نہیں ملیں گی یہ چیز. ٹھیک ہے، تو ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں انسان کو جینے کے پورے ضابطے بتا دیے گئے کہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، یہ بتا دیا گیا آپ کو. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنی مرضی سے جئیں گے، نہیں. جب آپ نے ایمان لایا ہے تو اب آپ پر لازم ہے کہ اب اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات پر عمل کرنا پڑے گا آپ کو، نہیں تو جواب دیجیے. سمجھ میں آیا؟ جیسے کہ دو اسکول ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں اسکول کے ڈریس الگ ہیں، ٹھیک ہے نا، یونیفارم الگ ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اسکول فار ایگزامپل اے بی نام رکھ دے رہا ہوں میں، تو اے جس اسکول کا طالب علم یہ کہے کہ میں بی اسکول کا ڈریس پہن کے، یونیفارم پہن کے اسکول میں جاؤں گا، اس کو داخلہ ملے گا اسکول کے اندر؟ انٹری دیں گے اس کو؟ نہیں دیں گے، کیونکہ ان کے اپنے رول ہے، اس کو فالو کرنا ہے. تو بے شک آپ نے بھی اسلام قبول کیا ہے تو اب آپ کے اوپر اس کے رول فالو کرنا پڑے گا آپ کو، اس کے رول. ہاں، اور آپ نہیں میں ادھر بھی رہتا ہوں ادھر بھی رہتا، تو ایسا نہیں ہوگا. قرآن نے تو خود کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے صحابی ہے، پہلے یہودی تھے، وہ ایمان لائے نا، تو وہ قرآن کے اندر تورات کی بھی تلاوت کرنا چاہتے تھے، تو تب ہے نا، یعنی وہ دین موسوی پر بھی عمل کرنا چاہتے تھے اور دین مصطفی پر بھی عمل کرنا چاہتے تھے. رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں. حالانکہ وہ دین موسوی کے عالم تھے، ان کو صحیح باتیں معلوم تھیں، فیک نہیں تھے وہ، ان کے پاس جو نالج تھی اس
دین کی وہ فیک نہیں تھی، صحیح علم تھا، اور اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلامی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ اس دین پہ پورا عمل کرو. اب آپ بولیں گے نہیں میں آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہوتا ہوں تو یہ نہیں چلنے والا. سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ یہ سخت جملے ہیں تھوڑے سے لیکن نہیں چلنے والا. آپ شراب آپ کی شریعت میں حرام ہے، لیکن اب آپ بولیں گے نہیں میں شراب نہیں پیتا ہوں، مگر آپ ایسی مجلس میں جائیں گے جہاں شراب نوشی ہوتی ہے تو لا محالہ شیطان اپنا کام کرے گا، اور آپ کو لگا دیا اس نے تو پلا دیا تو آپ حرام. زنا خوری وہاں ہوتی ہے، عام ہے زنا خوری کا مسئلے موقع آتے. ابھی تو یہ تو اگر اس پر ہم ڈسکس کریں کہ دوسرے مذاہب کے تہواروں میں جا کر خرافاتیں کرنا، دیکھیے ہر مذہب کے اندر چاہے مذہب کوئی بھی ہو، بہت اہم بات بتا رہا ہوں اس کو غور سے سماعت کریے کہ ہر مذہب کے اندر تہوار جو ہوتے ہیں وہ خوشیاں منانے کے لیے ہوتے ہیں، خوشیاں منانے کے لیے سب اپنے اپنے اعتبار سے خوشی مناتے ہیں. مگر اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے تہواروں کے اوپر تہواروں کے اوپر لگام اور پابندی رکھی ہے. مگر نہ دوسروں کے. دیکھیے اب مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، اصل میں دیوالی تھی کیا لیکن اس کا رنگ کیسا بدل دیا گیا. اصل میں ہولی تھی کیا، اس کا رنگ کیسا بدل دیا گیا. کرسمس تھا کیسا لیکن رنگ کیسا بدل دیا گیا. تو اس میں خرافاتیں آتی ہے، لیکن یہی چیز ہماری خاصیت ہے، اسلام کی خاصیت ہے کہ وہ اپنے تہواروں کے اندر خرافاتوں کو نہیں گھسنے دیتا. بڑی معذرت کے ساتھ یہ بالکل ایک دم بہت سارے لوگوں کو ایک دم اندر سے ہلائیں گی اس چیز. جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو نکلتا تھا پہلے، اس کی شکل اب بدل گئی ہے پوری. کیوں؟ کیونکہ لگام جو جن لوگوں کے ہاتھ میں تھی انہوں نے ڈھیل دے دی. اب جو آتا ہے اپنے حساب سے جلوس محمدی میں شامل ہو رہا ہے. تو اب دیکھیے خرافاتیں کس قسم کی آ گئی. ہاں ابھی دیکھیے قریب ہے نوجوان بچیاں جو ہے مختلف شکلوں سے اب روڈوں پر پہنچ رہی ہے. ضرور ہو سکتا اگر لگام نہیں دی گئی آنے والے 10 سالوں میں یا 20 سالوں میں یا 25 سالوں میں آگے جا کر یہ نوبت آئیں گی. ہو سکتا ہے جس طرح غیروں کے جلوس کے اندر سب نکلتے ہیں تم بھی نکلو گے ویسے ہی. اگر بریک نہیں لگایا گیا، اگر لگام نہیں دی گئی تو یہ حالات بنیں گے کہ نہیں بنیں گے. لیکن دیکھیے جی یہاں پہ کچھ یاد آ رہا ہے حضرت، جیسے ایک جو ٹائم تھا جو سندل وغیرہ نکلتے تھے بہت اسلامک طریقے سے نعتیہ سندل نکالے جاتے تھے ایک ٹائم پہ، لیکن کیسا ہوا کہ نان مسلمز اس میں آنا شروع ہوئے، جڑنا شروع ہوئے. آج دیکھ لیجیے کتنی خرافاتیں ہوتی ہے. ہاں سب چیزیں آج وہ سندل کا جو اصل مقصد تھا تو بھول ہی گئے، سندل کو ہی بھول گئے. تو یہ جیسے ہمارے جو جلوس محمد ہی ہے اس میں جو خرافاتیں بڑھ رہی ہے، اگر یہ نہ بڑھی نا تو یہ بھی ایک نیا کچھ تو بھی جلوس ہو جائے گا. ہاں ہونا ہی ہے اگر اس پہ لگام نہیں رکھی. بالکل آج ہی ہم دیکھتے ہیں آج کل جیسے ہم لوگ بھی جب جلوس میں جاتے ہیں تو بچے نوجوان بڑی خرافاتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے لڑ لیتے ہیں. وہاں پہ بھی ادب سے چلنا چاہیے لیکن وہاں پہ بھی لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. ادب کا تو مقام ہے وہ، لیکن اس کو جس کی جو شکل بگڑ رہی ہے، لیکن ہم کوشش کرنا چاہیے ہم کو کہ اس کی شکل کو سدھاریں. یہاں پر ایک بات یہ بھی کرتا کہ بہت شروع سے وہابی بھی یہی رونا روتے تھے، یہی رونا ان کا رہا کہ جلوس محمدی یہ بھی تم نے ایک تہوار بنا لیا اس کو، ہے نا، شریعت میں اس کی جگہ نہیں تھی. پھر دیکھو کہ رسول اللہ نے کہا کہ راستے بلاک نہ کرو کہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوں گی. یہ سب رونا روتے تھے. تو اس وقت بھی میں نے ان کو بھی جواب دیا تھا، اور ابھی بھی یہ خرافاتیں جو بڑھ رہی ہے ہم کو تشویش ہے، اس پر فکر ہے اس بات کی، لیکن میں یہ بھی کہہ رہا اس کا سدباب ہونا چاہیے. جلوس بند کر دیا جائے یہ نہیں کہہ رہے ہم یہ کہہ رہے کہ اس کو صحیح راہ پر لایا جائے، ہے نا، مینیج کیا جائے. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہو کہ اس کو بند کرنے کی تو بات ہے، وہ تو ادب کا معاملہ ہے، ادباً اس میں چلنا چاہیے. اور دیکھیے یہ ساری خرافاتیں بر صغیر میں ہی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں یورپ اور دوسرے ممالک کے اندر، یورپ میں خاص طور پر اور جو عرب ممالک میں بھی جہاں پر جلوس محمدی نکلتا ہے، یمن وغیرہ میں بہت بڑے بڑے جلوس نکلتے ہیں. وہ بڑے یعنی منظم بھی ہوتے ہیں اور معذب بھی ہوتے ہیں، یعنی بالکل ایک نظام کے تحت چلتے ہیں اور بڑے ادب کے ساتھ وہ ہوتے ہیں. وہ دیکھ کر بڑی آنکھیں خوش ہوتی ہے کہ یہ لوگ بھی کس طرح سے اس چیز کو کر رہے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ علماء کی قیادت نہ بچی، آپ وہ جلوس کی بھی قیادت پوری دیکھیں سب غیر عالموں کے ہاتھ میں ہے. ان کو خود دین کا پتہ نہیں ہے تو وہ کیا صحیح طریقے پہ اس کو نکالیں گے. تو علماء سے جب جیسے جہاں دین کے معاملات میں علماء نکلتے چلے جائیں گے تو وہاں خرافاتیں جنم لیں گی. سمجھ میں آیا؟ آج سندلوں کا جو نظام بگڑا ہے، ابھی تو یہ سال تو سننے میں آیا کہ کوئی ایک صاحب ہے
انہوں نے جلوس نکالے تو انہوں نے رشیا سے اب وہ لفظ میں یہاں استعمال عورتوں کو ہی لا لیتا ہوں لیکن وقت اس کے لیے ایک دوسرا لفظ میں ہے، ان لوگوں کو لا کے سندلوں میں بتایا اور اس سے بھیڑ اکٹھا کرنے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ من ذالک. آپ ان اولیاء اعظام کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں گے نا قیامت کے دن تو کیا جواب دیں گے؟ تاج الاولیاء کے نام پہ سرکار تاج الاولیاء تاج الملت والدین کے نام پر آپ سندل نکال رہے ہو اور سندل کے اندر رنڈیوں کو لا رہے ہو، جبکہ بابا سرکار تاج الاولیاء کی زندگی کو آپ نے پڑھا ہی نہیں. بابا جان کی زندگی کو آپ پڑھیے. بابا جان نے بہت ساری طوائفہ جو اس زمانے کی ہوا کرتی تھی وہ جب بارگاہ تاج الاولیاء میں آتی تھی تو آپ ان کی اصلاح فرماتے تھے اپنے زبان میں، اپنے انداز میں ان کی اصلاح فرماتے. اور کئی عورتیں جو ہے اس گندے فعل سے توبہ کر راہ راست پر آئی. تو بابا جان کی عملی تعلیمات کچھ اور ہے، یعنی ان کی زندگی کے اندر کچھ اور تم کچھ اور کر رہے ہو. وہی بات ہو گئی، ہم بہت عزیز ان کو مانتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے، تعلیمات سے بہت دور ہو گئے. بہرحال ہم موضوع سے کہیں ہٹ نہ جائے تو ہر قوم جو ہے تہوار مناتی ہے لیکن اس کے اندر ان خرافاتیں آتی ہے. آپ دیکھیے ہولی کتنی شراب پی جاتی ہے اس میں، ہے نا. دیوالی میں پٹاخے جو پھوڑے جاتے ہیں اس سے کتنے ہی حادثات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن ہمارا دین یہ ان سب چیزوں پہ کیونکہ ہر چیز کا اہتمام ہمارے یہاں ہوتا ہے تو ہم خرافاتوں کو جنم نہیں ہونے دینا چاہیے تہواروں کے اندر. ٹھیک ہے، ان کو ان تمام لہویات سے پاک رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو رہا سوال یہ کہ آپ نیو ایئر جو ہے وہ اس کی مبارکباد دے سکتے ہیں، بلکہ طبرانی کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب نیا سال آتا نا تو صحابہ اکرام ایک دعا فرمایا کرتے تھے. ہاں، صحابہ اکرام دعا فرمایا کرتے کہ اے ہمارے رب، ہمارے اوپر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کو داخل فرما دے. ٹھیک ہے، اور اے مولا، اے رحم کرنے والا مولا، ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا. اس چیز کی دعا کر. اب یہ دیکھیے نیا سال آ رہا ہے تو یہ دعا تم کو بہت کچھ سکھا رہی ہے. کیا سکھا رہی ہے؟ کہ یہ سال آ رہا ہے نا، اللہ سے دعا کر. دیکھیے یہ سال کا آغاز ہے، یہ سال کا آغاز کہ دعا کر رہے کہ اللہ اس میں ہمیں امن عطا فرما دے، ہے نا، ایمان کی زیادتی ہمیں عطا فرما دے، سلامتی عطا فرما دے، اسلام عطا فرما دے، اور اے رحمان، رحم کرنے والے، ہے نا، ہم سے راضی ہو اور ہمیں اس پورے سال جو ہے شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں محفوظ رکھنا. یہ دعا فرمایا کرتے تھے. مفہوماً عرض کر دیا، نیک نیتی کی دعا. ہاں، نیک نیتی. تو اس سے پتہ لگا کہ نئے سال کو آپ اس انداز میں منا سکتے ہیں، ہے نا. تو اب رہا سوال یہ کہ نیا سال آئے تو آپ کیا کریں. خرافاتیں تو میں نے دیکھی، زیادہ ان خرافاتوں میں بات ہم اس لیے بھی نہیں کرنا چاہتے کہ اس کو جب ڈیٹیل میں اگر بیان کرنے کی بات آئیں گی تو وہ شاید ہمارے کو آن کیمرہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بہت ساری خرافاتوں کو جنم دیتا ہے. ہم بتا سکتے ہیں یہاں پر کتنی ہے اور کتنی قسم کی ہے وہ خرافاتیں. ٹھیک ہے، لیکن ایسا ان سے بچنا چاہیے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں، خوش ہونا چاہتے ہیں. ہم دلوں کا سکون ڈھونڈتے دوستوں کے اندر کہ چلو یار دوست ملیں گے، پھر ہم پارٹی کریں گے، پھر ہم تھوڑا سے موج مستی کریں گے. تو ہم سکون کہیں اور تلاش کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے جیسے جیسے ہم دور نبوت سے دور ہو رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہو رہے ہیں نا، تو ہم یہی چیزیں، سکون ہمارا غارت ہوتے چلا جا رہا ہے اور آگے بھی ہوتا چلا جائے گا. ہم سکون تلاش کر رہے ہیں لیکن سکون وہی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہے، اور وہ پہلے ہی تھا. یہ چار چونگنی جو دنیا کی روشنی ہے اس نے ہمیں بھٹکا دیا. تو حضرت ہم اوور آل یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب اتنا آپ نے جو چیزیں بتائی ماشاءاللہ کافی نئی نئی چیزیں سننے بھی آئی ہمیں، تو اوور آل اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، کہ کیا کرنا چاہیے؟ آپ تھوڑا سا اسے اچھے سے ایکسپلین کر دیجیے، سمرائز کر دیجیے. نیا سال چاہے وہ قمری سال ہو، اسلامک ہو یا عیسائی ہو، دونوں ہی قمر سے ہو. وہ تو وہ عیسائی تو میں تو کہتا ہوں اس کو بولنا ہی نہیں چاہیے. اور چلے عیسائی بھی بول رہے تو ہمارے ہی تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ہم وہ جو ہے، جو سائنس ہے نا بھائی، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ کب بنا، کس لیے بنا، کیسے بنا، یہ جو سال بنتا ہے کائی سے بنتا،
سورج کی گردش سے بن رہا نا، بس شمسی سال ہے، اور یہ قمری ہے، ٹھیک ہے، یہ چاند کے ابھی اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں نا اپن. تو دیکھیے چاہے قمری ہو یا شمسی ہو، جب وہ شروع ہو رہا ہے تو اس کی مبارکباد دینے میں کچھ نہیں. کیونکہ میں نے طبرانی کی حدیث کا جو ذکر کیا ہے نا، کہ صحابہ دعا فرماتے نئے سال پر. ظاہر سی بات ہے وہ جو سال ہوں گا نا جس میں وہ دعا کرتے تھے تو وہ ہجری ہوں گا، یعنی قمری ہی سال ہوں گا نا وہ جس میں دعا کرتے تھے. تو دعا کرنا چاہیے، نیا سال آئے تو مولا ہے نا، ٹھیک ہے، دعا کر لے. لیکن اس کے علاوہ دو چیز ہونا چاہیے. دیکھیے اہل فکر جو ہوتے ہیں اور صوفیہ کی جماعت اور علماء کی جماعت بالخصوص، وہ ان کے لیے نیا سال دو چیز ہوتی ہے. جانکاروں کے لیے، علم والوں کے لیے، جاہلوں کی تو بات نہیں ہے. دو چیزیں ہونا چاہیے. نئے سال پہ ہم کیا کریں؟ تو اس کا استقبال دعا سے کرے، تلاوت قرآن سے کرے، اللہ کا کلام پڑھے اس دن اور دعا کرے خوب کثرت سے. لیکن دو چیزیں اور ہونا چاہیے. ایک ہونا چاہیے کہ ہم ماضی کا احتساب کریں. ہاں، ماضی بولے تو پاسٹ کو دیکھے، اس کا حساب لگائے. جو سال گزرا ہے آپ کا اس کا حساب لگائے کہ سال میں آپ نے کیا کیا، اور آئندہ جو سال آ رہا ہے اس کے لیے پہلے سے لائے عمل طے کرے، یعنی پہلے سے پلاننگ کرے کہ اس میں ہم کو کیا کرنا ہے. آیا سمجھ؟ یہ دو چیز ہو. اب دیکھیے ماضی کا احتساب کہہ لو یا محاسبہ کر لو یا انالیسس کرنا ہے آپ کے ماضی کو، ہے نا. آپ اپنے پاسٹ کا انالیسس جب کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے، اس کیا قرآن و حدیث میں اس کے تعلق سے کچھ ملتا ہے؟ ہاں تو یقیناً ملتا ہے. اللہ کے نبی، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم خود اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی زندگی کے اندر ہی جو تم نے کیا ہے اس کا محاسبہ کر لو، اس کا حساب کتاب لگا لو. جو کمی بیشی ہے اس کو پورا کر لو کہ قریب ہے کہ اللہ ایک دن لائے گا تمہارے اوپر جسے قیامت کا دن کہتے ہیں. اور وہ کون سا حساب کتاب کا دن ہے؟ تو وہاں حساب کتاب دینا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ پہلے محاسبہ کر لو، کتنے فرائض چھوٹے ہیں، کتنے واجبات ترک کیے ہیں، کس کس کا دل دکھایا ہے، توبہ کرے. اگر وہ لوگ زندہ ہے تو ان سے جا کے معافی مانگے، ہے نا. حقوق العباد ہو یا حقوق اللہ ہو، جو بھی آپ کا حساب کتاب کر لے. تو نیو ایئر میں یہ کریں آپ کہ آپ اپنا محاسبہ کریں، کہ انالیسس کریں اپنا سال بھر کا، کہ اس سال بھر میں میں نے کیا کیا، کیا میں نے نہیں کرنا تھا اور کیا میں نے کرنا تھا، اس کا وہ کرے. تو جب آدمی یہ چیز پہ غور کرے گا تو پھر اسے یہ بھی محسوس ہوگا کہ ایک سال اس کی زندگی کا جو قیمتی سال ہے وہ کم ہو چکا. وہ ایک سال اس کے زندگی کے کم ہو گئے اور وہ ایک سال اپنی موت سے اور قریب ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ ہر سال، حالانکہ موت کا تو کبھی بھی آ جائیں گی، لیکن وہ ایک سال جو تیری زندگی کا تھا وہ کم ہو گیا تیری حیات کا. محاسبہ کرے اور اللہ کے حضور حاضر ہو اور پھر ندامت کے آنسو بہا کر اپنے گناہوں کی توبہ کرے سچے دل سے، اور یہ دعا کریں کہ مولا آئندہ جو ہے میں گناہوں سے بچتا رہوں، شیطان کے مکر و فریب سے بچتا رہوں، تیرے کو راضی کرنے میں لگا رہا ہوں. یہ دعا کرے، ٹھیک ہے. تو یہ ہوا ماضی کا انالیسس آپ کے اپنے پاسٹ کا ہے. اور آئندہ کے لیے لائے عمل بنانا، فیوچر دیکھنا، تو فیوچر میں کیا کرنا ہے. تو ایک عقل مند آدمی تو وہی ہوتا ہے کہ وہ پری پلاننگ سے چلتا ہے، یعنی پہلے وہ پلاننگ کرتا ہے پھر، ہے نا. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آدمی بس میرے کو جانا ہے گھومنے اور میں گھر سے نکل جاؤں، ایسا کوئی نہیں کرتا ہے. پلاننگ کرتا ہے کہ مجھے کیا سامان رکھنا ہے، کیا نہیں رکھنا. وہ سازہ سفر کے سامان رکھتا ہے، کون سی چیز کی ضرورت مجھے پڑے گی وہ سب رکھتا ہے، پھر ایک سفر طے کرتا ہے. آئندہ آپ کے پاس ایک سال ہے نا. تو آپ کو اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کی ایک پلاننگ کرے. اور کس طرح سے ہم دین کا کام کر سکتے ہیں. جو دیندار لوگ ہیں وہ یہ سوچے کہ ہم دین کا کام کرنا ہے، کدھر کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو ایک تیاری کرے. اور یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ التحیۃ والثناء فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ہیں کہ ان کے ضائع ہونے سے پہلے ان کی قدر کر لو. میں اپنے الفاظ میں
اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ 5 چیزیں ہیں اس کی قدر کرو, غنیمت جانو اس کو. ایک فرمایا میرے آقا نے کہ جوانی بڑھاپے سے پہلے, جوانی کی قدر کر لو اس کے پہلے کہ وقت گزرے اور تم کو بڑھاپا طاری ہو جائے. دوسرا فرمایا صحت و تندرستی اس سے پہلے کہ تم بیمار پڑو, اس کی قدر کرو, اس کو غنیمت جانو, ٹھیک ہے. پھر فرمایا کہ مال کی قدر کرو, مالداری اگر اللہ نے دیا تمہارے کو, مال اگر دیا, رزق حلال اگر دیا تو اس کی قدر کرو, اس کا اسراف نہ کرو بے جا. کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ مالداری کے بعد کیا آ جائے, فقر آ سکتی ہے, فاقہ کشی آ سکتی ہے, غربت آ سکتی ہے, تو اس کی قدر کرو, اس کو غنیمت جانو. سمجھ میں آیا؟ اور اس کے علاوہ فرمایا میرے آقا نے وقت کی قدر کرو, خالی وقت جو ہے اس کی قدر کرو. بیٹھے تو بیٹھے ہے بس ٹائم پاس ہو رہا ہے, خالی وقت کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تم مشغول ہو جاؤ, تمہارے اوپر بہت سارے کام کا بوجھ آ جائے, اس کی قدر کرو. 4 چیزیں ہو گئی. اور 5ویں چیز جو ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ زندگی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے, ہے نا. تو یہ 5 چیزوں کی قدر کرنا ہے. پھر اللہ کے نبی اس لیے محاسبہ ضروری ہے اپنی زندگی کا. اس میں 2 چیزیں, جوانی بھی ہے اور زندگی بھی پوری ہے, سمجھ میں. اور یہی چیزیں ہیں مال کی کمائی, ہے نا. اور اسی سے ایسی ایک حدیث مبارکہ اور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کا قیامت میں اپنا قدم بھی نہیں ہٹا پائے گا یہاں تک کہ ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. اور وہ 5 سوال کون سے ہوں گے؟ اللہ پوچھے گا میں نے تجھے زندگی دی تھی بتا کہاں گزاری, میں نے تجھے جوانی دی تھی بتا کہاں گزاری. اب تو یہ جوانی کی اہمیت کو سمجھیے آپ یہاں سے اس حدیث سے کہ عمر میں جوانی بھی شامل ہے, لیکن جوانی کے لیے ایکسٹرا سوال ہے ایک. پہلے فرمایا عمر کہاں گزاری, اس میں بچپن, لڑپن, جوانی, ادھیڑپن, بڑھاپا سب آ گیا. لیکن جوانی کے لیے الگ سے سوال ہوا کہ بتا تو نے جوانی کہاں گزاری. پھر سوال ہوگا کہ تو بتا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یہ 2 سوال ہوں گے, سمجھے. اور پھر اس کے بعد میں ایک تیسرا سوال علم, اہل علم سے ہوگا, علم کہ ہم نے تجھے جو علم دیا تو نے اس پہ کتنا عمل کیا. تو یہ ہے کہ آپ اپنا محاسبہ کرے, جو پچھلے سال جانے پر جو سال گزر گیا اس میں کیا کوتاہیاں ہوئی اس پہ غور و خوض کرے, اور آئندہ اس کو نہ کرنے کے لیے عزم مصمم کرے کہ آئندہ نہیں کریں گے, اس سے بچے. یہ اس طرح سے اگر کوئی نئے سال کا آغاز کرتا ہے تو وہ پھر ٹھیک ہے. اور ایسا ماحول ہم سب دینداروں کو جو دین کی تھوڑی بہت سمجھ رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایسے ماحول کو کریٹ کرے, ٹھیک ہے. مطلب ہمارے گھر والوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائے, یہ تربیت دے کہ بیٹا آپ کو یہ چیزوں کے اوپر دھیان دینا ہے, جو آپ فیوچر جو آپ کا نیا سال آ رہا ہے تو آپ کو یہ چیزوں کے اوپر فکر کرنی ہے اپنے. ایسا کر کے اگر ہمارے گھر والے اپنے بچوں کو سمجھائے تو اس ٹائپ سے ان کی ذہنیت ویسی بنے گی, نہ کہ پارٹی میں جانے کی, گھومنے پھرنے کی. تو یہ حالات بن کیوں رہے ہیں جی, کیونکہ یہ تربیت ہی نہیں ہو پا رہی ہے اس طریقے سے. اب آپ نے تو یہ ساری کتنی چیزیں بتائی, تربیت کی کمی ہے. ہم خود ہی پہلی بار خواص بھی نہیں بتاتے, عوام کو معلوم بھی نہیں ہے, نہ گھر کی ایسی ماحول ہے. بلکہ ابھی تو ایسا ہو گیا ہے کہ خود گھر کے بڑے بھی ان فعلوں میں ملوث ہو رہے ہیں. ہاں, ملوث ہو جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے خوشی منانا ہے. یاد رکھیے خوشی تو منائیے آپ, ٹھیک ہے نا, لیکن آج جو اللہ اور اس کے رسول کو بھول کر آپ جس انداز میں خوشیاں منا رہے ہیں نا, تو بہت قریب ہے کہ پھر تم روؤ گے. اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کو چھوڑ کر میں ایک مثال سے یہاں پر سمجھا دیتا ہوں کہ آج جو پسماندگی اور ذبح حالی قوم پر ہے, یعنی جو ایک دم ہمارے اوپر پڑ رہے نا جوتے چوطرفہ, کہ ساری دنیا نے ہمیں صرف فٹ بال سمجھا ہے. ابھی فیفا ورلڈ کپ ہوا ہے نا, فٹ بال کا کیسا کک مارتے ہیں سب کے سب. تو آج جو ہماری یہ حالت ہو رہی ہے نا, اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے جس سمت جانا تھا ہم نے اپنی سمت کا رخ ہی موڑ لیا. دیکھیے ایک مثال ہمارے بزرگوں نے دی ہے, اس مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے سائے کو پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے کیا؟ یعنی ایک چٹیل میدان ہو, ہے نا, سورج چمک رہا ہو اور سایہ اس کا سامنے ہو, وہ سائے کو نہیں پکڑ سکتا. لاکھ کوشش کر لے, سایہ بھاگے گا آگے آگے, وہ اس کے سائے کو پکڑ سکتا ہے نہیں. لیکن اگر وہ یہ کرے کہ اپنا رخ موڑ لے, یعنی جدھر سایہ ہے اس سے اپوزٹ سمت میں کھڑا ہو جائے, اور جو اب دکھ رہا ہے وہ سورج ہے سامنے, اب اس کی سمت چلے, سایہ کہاں ہوگا؟ آپ کے پیچھے پیچھے ہوگا.
ٹھیک ہے نا. بس یہ مثال سے سمجھ لیں آپ, وہ جو سایہ ہے وہ دنیا ہے, اور وہ جو سورج ہے نا وہ دین ہے آپ کا. آپ نے اس کو پیٹھ پیچھے ڈالا اور دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. دنیا تم کو دوڑا رہی ہے, دوڑو, دوڑتے جاؤ, سب دوڑ رہے, صبح سے لے کر شام تک کے دوڑے جا رہے ہیں دنیا کے پیچھے. سمجھ میں آئے؟ صبح سے لے کر شام تک, بلکہ پوری زندگی صرف پیسہ 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 کرتے رہتے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اور آدمی تو اس مال کی زیادتی میں پڑا رہا یہاں تک کہ قبر میں پہنچ گیا. ٹھیک ہے, تو وہ بھگا رہا ہے آپ کو, دنیا آپ کو بھگا رہی ہے. لیکن بس ہم کو کرنا کیا, اپنے رخ کو موڑنا ہے. 180 کی ڈگری میں سیدھا گھومنا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک بار گھوم جاؤ, صرف پوری قوم مل کر جو ہے نا 180 ڈگری میں گھوم جاؤ, بالکل پیچھے کی طرف. اور پھر تمہارے سامنے وہ دین ہے نا, بلکہ وہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارکہ میں تمہارے پاس میں ہے. رسول اللہ کی کل کی زندگی جو ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ. بس اس طرف اپنا رخ کر لو, اب بس اس طرف چل پڑو, تو پھر دنیا تمہارے قدموں میں رہیں گی, پیچھے پیچھے آئیں گی. وہ بھاگیں گی نہیں پھر تم سے, اور تمہارے پیچھے دوڑیں گی. تو بس ہم کو رخ بدلنے کی ضرورت. لیکن ہم اس چمکتے ہوئے سورج کی طرف نہیں جانا چاہتے. الو جیسی ہماری زندگی ہو گئی ہاں, کہ الو سمجھتا ہے نا, الو سمجھتا ہے, دیکھا ہے الو, ایک پرندہ ہے, اسے بڑا منحوس سمجھا جاتا ہے کر کے ایک شاعر کا ایک شعر ہے. آج پوری قوم کا بھی حال ہمارے وہی ہے. بولو تو پھر تھوڑا برا لگ جاتا ہے, لیکن ایک ہی الو کافی تھا برباد گلستان. یعنی محاورہ ہے کہ جس گلستان میں اگر الو کا سایہ پڑ جائے تو وہ ویران ہو جاتا ہے, کیونکہ الو جو ہوتا ہے ویران جگہوں پر ہوتا ہے عموماً, اور اسے منحوس بھی سمجھا جاتا ہے, تو ویران جگہ پر ہوتا ہے نا. تو شاعر کہتا ہے ایک ہی الو کافی تھا, ایک ہی الو کافی تھا برباد گلستہ کی خاطر, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوں گا. ٹھیک ہے, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری مثال الو کیا ہوتا ہے, وہ جب سورج نکلتا ہے تو آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے, اور سورج ڈوبتا ہے تو پھر کھولتا ہے, پھر اڑتا ہے. اکثر آپ جن لوگوں کو الو دکھیں گا رات میں دکھیں گا, تو ہماری مثال ویسی ہوگی کہ ہم اس سورج کو دیکھنا نہیں چاہتے, اس کی دین کی روشنی, اس کا نور, اس کو ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے. ہم دنیا سایہ کون سے کلر کا ہوتا ہے, کالا, اس کے پیچھے بڑے ہوئے ہیں, جبکہ چمکتا ہوا سورج ہے ہمارا. سورج ہے اور زیادہ نہیں, پیچھے ہی ہے, صرف پلٹ کے اس رخ کو چلنے کی. اور وہی صراط مستقیم بھی ہے نا, روشن پورا دین تمہارے پاس موجود ہے. لیکن ہم کو تو کیا چاہیے, ہم کو خوشیاں چاہیے, آزادی چاہیے, اپنے حساب سے جینا چاہیے. اور جو مذمت کرتے ہیں ان کو بہت تکلیفوں کا سامنا ہے, بہت تکلیفوں کا سامنا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیندار ہونا اس دور کے اندر ایک جرم سے کم نہیں ہے. معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں سید صاحب کہ دیندار ہونا اس دنیا کے اندر فی زمانہ جو ہے کسی جرم سے کم نہیں ہے. کہ آپ دیندار ہیں تو لوگ سوائے آپ کو حقارت کی نظر سے ہی دیکھیں گے, لیکن اللہ کا فضل ہے کہ جو دیندار ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں میں ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ کافی اچھا آپ نے ایکسپلینیشن دیا, کافی کچھ چیزیں نئی باتیں سننے ملی, اور آپ کا انداز جو رہ رہا ہے وہ کافی اچھا ہو رہا ہے ماشاءاللہ. ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ نئی نئی باتیں آپ سے سیکھنے مل رہی ہے. تو ہم لوگ تو یہی بولیں گے عوام کو بھی کہ عوام بالکل سپورٹ کرے, چینل کو سبسکرائب کر دے سب سے پہلے. نہیں رکو تھوڑی سی بات میں پھر سے وہ کہنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ہم آ رہے ہیں, ہم محنت کر رہے ہیں. آپ کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت رات کے 1:30 بج رہے ہیں, 1:28 ہو رہے ہیں. ہم اتنی رات میں اس کی تیاری کر رہے ہیں, بڑی محنت ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے, لوگوں کو لگتا ہے بہت آسان ہے. دیکھیے, چھوٹا سا انسٹاگرام پر یا فیس بک پر ریل بنانا اور اٹھ پٹانگ قسم کی شاعری کر لینا اور کون سی میری جان ایسا بلا کر خوب اپنے فالوور بنا لینا, وہ ایک الگ شے ہے. ہمارا مقصد یہ ہرگز نہیں. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ جو علم تھوڑا بہت ہمارے کو اللہ نے دیا ہے وہ آپ لوگوں تک اس کو پہنچانا ہمارا مقصد ہے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ اس یہاں تک آنے کے لیے اور سید صاحب کی بہت محنتیں رہی, اور ہماری پوری ٹیم کی بڑی محنتیں رہی. یہاں تک آنے میں ہمیں بہت ٹائم لگا, بہت سی رکاوٹیں رہی, اس وجہ سے لیٹ آئے. لیکن جس انداز میں ہمارے احباب کا سپورٹ ہمیں مل رہا ہے, اور ہر روز کسی نہ کسی کا فون ضرور آتا ہے, اور وہ بڑی دعاؤں سے نوازتے ہیں اور آگے کام کرنے کے لیے بہت حوصلہ افزائی ہماری کرتے ہیں.
میں آپ سے کہوں گا کہ جو معلوماتی ہماری جو کلپ ہوتی ہے اس کو آپ ضرور سنیں اور چینل کے تعلق سے آگے تک لوگوں تک پہنچائے تاکہ وہ اس کو سبسکرائب کرے اور شیئر بھی کرے تاکہ ہاں شیئر بھی کرے لوگوں کو آپس میں, کیونکہ یہ جو باتیں ہم لوگ کر رہے ہیں یہ ہر کسی کے لیے, ہر عام و خاص کے لیے. تو آپ ایک دوسرے کو شیئر کریں یہ سوچ کے یار ہمارا جو بھائی ہے, ہمارا جو گھر والے ہیں, ان کی تھوڑی بہت سی اصلاح ہو جائے ہمارے ساتھ ساتھ. یہ ضروری ہے, آپ کو شیئر کرنا ضروری ہے. تو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں ہمارے پوڈ کاسٹ کا. تو بہت بہت شکریہ. جلدی ملیں گے ایک نیو ٹاپک کو لے کے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کچھ ٹاپک کے اوپر پوڈ کاسٹ بنانی چاہیے, ڈسکشن کرنا چاہیے یا کوئی کلپ بنانی چاہیے, تو آپ پلیز کمنٹ کر کے بتائیے. یا ہم سے بولنے چلنے میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں, انشاءاللہ اس کی بھی اصلاح کریں گے. تو ناظرین بہت بہت شکریہ آپ کا دیکھنے کا. جلد ملیں گے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.